الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک مجلس شورا کے ذمہ داران، قائد خیبر پختونخوا علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب، علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب، جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب، اور ہمارے اس حلقہ سے نامزد امیدوار تحریک لبیک پاکستان علامہ ثناء اللہ سیفی رضوی صاحب، اور اسٹیج پر جلوہ گر پیران عظام اور میرے سر کا تاج تمام جن کے نام سے میں واقف نہیں. اگر بات تعارف سے کی جائے تو ہمارے قائد ہم سب کا تعارف کروا کر گئے ہیں کہ ہم سب اس در کے کتے ہیں. ہمارا تعارف پہلے ہوتا تھا حضرت فلاں فلاں فلاں، اب سب کا تعارف یہ ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ بھونکے شور کہ ناموس رسالت گلشن کے اندر کوئی سور نہ آ جائے، کوئی غیر داخل نہ ہو جائے. ہم سب کا اسی لیے ایک ہی تعارف ہے کہ ہم اب اس در کتے ہیں، اور ہم سب کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے اور مشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. اور اس دین کو تخت پر لانا کیسے ہے؟ ہمارے قائد ہمیں جذبہ دے کر گئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا، اسلام جو ہے وہ ہمیشہ کم وسائل اور زیادہ وسائل کے ساتھ آگے بڑھا ہے، اور جب وسائل زیادہ ہوئے مسائل کم ہوئے پھر مسلمانوں نے کبھی ترقی نہیں کی. مسلمانوں کی ترقی کا راز ایک علامہ اقبال کہتا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول. علامہ اقبال کہتا ہے اگرچہ پاس وسائل نہ ہو لیکن میدان لگانا پڑتا ہے، اور جب میدان لگا دیا جائے پھر میں تجھ کو وہ عزتیں دوں گا کہ قیامت تک لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ کون آیا تھا، یہ کون آیا، یہ کون ذیشان آیا، یہ بابا کون تھا جو ویل چیئر پہ تھا، کون اس سے اتنی محبت کروا گیا کہ قیامت تک لوگ جنازے کے لوگ ہی رہیں گے. ایک وقت لگتا ہے، میدان لگانا پڑتا ہے، لیکن جذبہ خالص رکھتے ہوئے. وہ جذبہ کون سا تھا؟ وہ جذبہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جذبہ موجود ہے. اس کو جو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح افریقہ، ہمارے قائد جو ہمیں جذبہ دے کر گئے نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ بات نہیں ہے نالوں کا جواب آخر. جو ہمارے قائد نے تکلیفیں اور مشکلات برداشت کی، ان کا ثمر کا وقت آیا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں تحریک لبیک پاکستان کا وجود کہاں، یہاں کون ان کو ووٹ دے گا. دیکھیں جناب، لوگ آئے بیٹھے ہیں صرف ووٹ دینے کے لیے نہیں، حضور کے نام پر جان دینے کے لیے بھی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جس جذبے سے ہمارے قائد نے ہمیں سرشار کیا،
جس جذبے سے ہمارے قائد نے ہمیں بھر کر غیرت و حمیت کے جام پلائے اور عظیمت کے جام پلائے، وہ جذبہ کون سا تھا؟ حضرت عقبہ بن نافع نے جب امریکہ فتح کر لیا تو آگے سمندر آ گیا، آپ نے اپنا گھوڑا سمندر کے اندر ڈال دیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے دشت و دشت دریا میں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ آپ نے گھوڑا اپنا سمندر کے اندر ڈال دیا، اور جب گھوڑا پانی کے اندر داخل ہوا نا، جب گھوڑے کی گردن تک پانی آیا تو حضرت عقبہ بن نافع نے اس کی مہارے پکڑ کے نا آسمان کی طرف ایسے منہ اس کا بلند کر کے کہا کہ مولا تو گواہ رہنا، عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا، تیری زمین ختم ہو گئی ہے۔ ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہمارے قائد آپ کی روح گواہ رہے، آپ بے شک دنیا سے چلے گئے، آپ کے کارکنان کا جذبہ ختم نہیں ہوا، اگرچہ وسائل کم تھے، اگرچہ دونوں جیبیں حضور کی محبت کے عشق سے بھری ہوئی ہیں، لیکن وسائل کم ہیں، لیکن آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے علامہ ثناء اللہ صاحب میدان میں ہیں، جناب زاہد درانی صاحب میدان میں آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قافلہ بڑھتا رہے گا۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو ہم نے بڑی لمبی منزل کی طرف جانا ہے، اس منزل کی طرف جانا ہے جس کا راستہ سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے، اس ریاست مدینہ کی طرف جانا ہے جس کے جھوٹے نعرے خوبصورت نام بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ جانا ہے۔ ہم نے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے اس پاکستان کی خلاصی کرانی ہے کہ جب بھی کسی بڑے چور کا نام لیا جائے تو وہ ہمارے حکمرانوں کی کابینٹ کا حصہ ہوتا ہے، جب کسی بڑے ڈاکو کا نام لیا جائے تو وہ ہمارے حکمرانوں کی کچن کابینٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم نے جلد اس پاکستان کو ان انگریز کے چاکروں اور نوکروں سے بالکل فارغ کر کر حضور کے دین کی آماجگاہ بنانا ہے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اور جس مقصد اور جس نعرے کو بلند کر کے پاکستان کو حاصل کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ ہم نے پارلیمنٹ کو اپنی ٹھوکر کے ساتھ کھول کر کہنا ہے کہ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ترمیم کی گئی۔ اس پارلیمنٹ کو ہم نے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے غسل دینا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، زیادہ دیر نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور آج کل یہ سوال ہو رہا ہے جی کہ یہ کرین والے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا یہ کرین والے اس رستے سے آئے ہیں جس رستے سے حضرت بلال حبشی آئے تھے، یہ کرین والے اس رستے سے آئے ہیں جس سے عبادہ بن صامت آئے تھے، یہ کرین والے اس رستے سے آئے ہیں جس سے سعد بن عبادہ تھے، یہ کرین والے اس رستے سے آئے ہیں جس رستے سے حضرت سعد بن معاذ آئے تھے۔ جب میرے آقا و مولا نے پوچھا کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جب ہمارے قائد نے پوچھا کہ فیض آباد جانا چاہیے کہ نہیں، تو ہمارے کارکنوں نے کہا آپ میرے قائد پہنچے، ہم آپ سے پہلے آپ کے میدان کارزار فیض آباد بتائیں گے کہ بالکل جانا چاہیے۔ جب حضور کی تو ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر سارے کام چھوڑ کر میدان میں جانا چاہیے۔ جب میرے آقا مولا نے پوچھا کہ جناب اے صحابہ، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سعد شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ اے میرے آقا آپ پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے، آپ حکم دیں ہم اپنا مال خرچ کریں گے، آپ حکم دیں جس سے چاہے دوستی کریں، جس سے چاہے جنگ کریں، آپ حکم دیں ہم اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ اور جب میرے قائد نے کہا کہ ہم نے ناموس رسالت کے لیے فیض آباد
اولاد میں جانا ہے تو ہمارے کارکنوں نے کہا بابا جی ہم آپ کو لبیک کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ فیض آباد جائیں گے۔ اور جب میرے بابا جی نے کہا کہ ہم نے اب حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کرین پر مہر لگانی ہے تو ہمارے کارکنوں نے، پاکستان کے باسیوں نے یہ ہاتھ بلند کر کے کہا کہ بابا جی انشاءاللہ ہمارا اگلا ووٹ حضور کے دین کے لیے ہوگا، ہمارا اگلا ووٹ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہوگا۔ اور انشاءاللہ منزل دور نہیں ہے، بہت بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ تبدیلی نہیں جس تبدیلی نے آپ کی چینی بھی کھا لی ہے، آپ کا آٹا بھی کھا لی ہے، آپ کے گندم بھی کھا لی ہے، آپ کا جسم، آپ کے جسموں سے کپڑے بھی اتروا لیے ہیں، آپ کے کاروبار بھی تباہ کر دیے ہیں۔ وہ تبدیلی نہیں، یہ تبدیلی حضور کے دین والی ہے۔ اور یہ وہ تبدیلی ہے کہ جب یہ تو پھر قوم کے چینی چاول اور لٹیرے بھاگ کر باہر ملکوں میں نہیں جاتے، بلکہ اگر کوئی شکایت آ جائے تو حضرت عمر، حضرت سعید بن عامر الجمحی کو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں طلب کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ تبدیلی ہے کہ جب کوئی گورنر بن جائے، جب کوئی پہلے امیر ہو، اور حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ اپنے زمانہ جاہلیت میں کافی امیر تھے، لیکن جب حضرت عمر خطاب کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حمص کے گورنر بنے تو حضرت عمر نے صحابہ، ایک آپ نے انٹیلیجنس بنائی ہوئی تھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے لوگوں کی لسٹ بنا کر لاؤ، غریبوں کی، ان کی امداد کرنی ہے۔ جب حضرت عمر کے پاس وہ لسٹ پہنچی تو اس وقت سب سے اوپر لسٹ میں جن کا نام تھا وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی تھی۔ یہ تھا اسلام ریاست مدینہ کا حقیقی تصور۔ اور آج جب پوچھا جائے کہ اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو کا نام بتایا جائے، چور کا نام بتایا جائے، تو وہ ہمارے خان صاحب کی کیبنٹ کا پہلا آدمی جہانگیر ترین کا نام آتا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ریاست مدینہ کا جھوٹا نعرہ لگانے والوں کا فرق۔ اور جب ریاست مدینہ کہتے ہیں کہ اوپر بڑی ایمانداری ہے، نیچے سب چور ہیں، میں نے کہا ہمارے قائد کہا کرتے تھے پرنالے، سمجھتے ہیں نا آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں جی پرنالے کو، جہاں سے پانی ہے ناوال، ناوال سے پانی بھی صاف اترتا ہے، اگر ناوال سے پانی گندا اترے تو نیچے بھی گندا اترتا ہے۔ کہتے ہو کہ جی اوپر بڑا ایماندار ہے، سنیں اگر اوپر ایماندار ہو تو پھر نیچے ایمانداری اترتی کیسے ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو جب خلیفہ بنا دیا گیا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اگلے دن اپنا سامان اٹھایا تجارت کا اور اپنے کندھوں پر رکھا اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، تجارت کے لیے، کرپشن کے لیے نہیں، بنی گالا کا پلاٹ ریگولائز کرانے کے لیے نہیں، تجارت کے لیے۔ حضرت عمر مل گئے، پوچھا جناب کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تجارت کے لیے، صاف ظاہر ہے کرپشن تو کرنی نہیں، لوگوں کا مال لوٹ کر تو کھانا نہیں، بچوں کو یہودیوں کے پاس پڑھنے تو بھیجنا نہیں، اپنی مطلب بہنوں کی سلائی مشینوں کے ذریعے ارب روپے کمانے نہیں، حلال کمانا ہے۔ حلال کیسے؟ تجارت کے ذریعے۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ سامان رکھا ہوا اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عمر آ گئے، انہوں نے کہا بابا اب آپ جو ہے نا وہ قوم کے حاکم بن گئے ہیں، آپ تجارت نہیں کر سکتے، قوم کا حاکم بن جائے تو بازار جا کر تجارت نہیں کر سکتا، وہ کتوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، قوم کا حاکم بن جائے اور ریاست مدینہ کا دعوے دار ہو، وہ بازار جا کر تجارت نہیں کر سکتا، کیا وہ اپنے پلاٹوں میں کتوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ نہیں، اس کو تو قوم کی فکر اتنی ہوتی ہے۔ حضرت جناب عمر نے فرمایا آپ گھر چلیں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آئے اور اس امت کے امین حضرت عبیدہ بن جراح نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کے پہلے حاکم، پہلے خلیفہ کی تنخواہ مقرر کی، ایک مزدور کی تنخواہ برابر۔ کہا کہ آپ کو روزانہ بیت المال سے ایک مزدور کی جتنی مزدوری ہے اتنی تنخواہ مل جایا کرے گی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس سے گزارا کرنے لگے۔ ایک دن آپ گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ گھر میں کوئی کھانے کے بعد میٹھی چیز ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا بابا جی جتنی بیت المال سے تنخواہ ملتی ہے نا اس سے صرف کھانا روزانہ کا پورا ہوتا ہے، میٹھی چیز نہیں پک سکتی۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا حاکم، یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دن بعد آپ جب کھانا کھانے لگے تو آپ کی زوجہ نے آپ کے سامنے کھانے کے بعد کھانے کے ساتھ ہی میٹھی چیز رکھی، کوئی اس دور کی جو بھی میٹھی چیز ہوگی
وہ سامنے رکھی تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ جو میٹھی چیز ہے یہ کسی ہمسائے کے گھر سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کسی نے تحفہ بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ میٹھی چیز کیسے آ گئی کھانے کے ساتھ؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ روزانہ جتنی تنخواہ آتی ہے نا اس میں ہمارے زمانے کے مطابق آپ ایک ایک پیسہ کہہ لیں، ایک ایک ٹکا کہہ لیں، ایک ایک پائی کہہ لیں، یہ بچائی ہے تو کچھ دن جمع کر کے یہ میٹھی چیز بازار سے سوجی وغیرہ خرید کر آپ کے لیے بنائی ہے۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ اٹھ کر سیدھا بیت المال میں گئے اور جا کر بیت المال کے خزانچی کو کہا، کلرک کو کہا صدیق کے تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے جائیں کیونکہ صدیق کا گزارا ان پیسوں کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور جب اوپر نیک بیٹھا ہو، اوپر ریاست کا حاکم ایک مزدور کے جتنی تنخواہ لے رہا ہو تو پھر نیچے کیسے اترتا ہے کام؟ علامہ اقبال کہتا ہے در فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان۔ اقبال کہتا ہے اگر تو اسلام میں حکمرانی کا تصور دیکھنا چاہتا ہے، اگر تو اسلام میں سروری کا تصور دیکھنا چاہتا ہے، ریاست مدینہ کا اس حقیقی چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں تجھے مدائن کے گورنر حضرت سلمان فارسی کی ایک بات بتاؤں۔ اوپر ریاست کا حاکم ایک مزدور کی جتنی تنخواہ لے رہا ہے اور نیچے ریاست کے گورنر کا پھر ایسے حال ہوتا ہے جب اوپر چور بیٹھا ہو نا، اوپر جناب اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے اور جناب اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی انکھ رکھنے کے لیے بیٹھا ہو اور جو انسان کو انسان نہ سمجھتا ہو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے کہا انت خلیفۃ رسول اللہ، آپ حضور کے خلیفہ ہیں؟ آپ نے فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ، میں حضور کا نکمہ ترین غلام ہوں۔ یہ اسلام کا جب جو تصور ہے نا حکومت کا وہ یہ ہے کہ جب بھی سروری در دین ما خدمت گریست۔ اقبال کہتا ہے اسلام میں حکومت کا تصور صرف خدمت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہ تو جائیدادیں بنانا، نہ بچوں کو باہر بھیجنا، نہ جناب لندن میں فلیٹ بنانا، نہ دبئی میں ولا بنانا، اور نہ جناب جہازوں کی اپنی کمپنیاں بنانا، اور نہ اسٹیل مل اور شوگر ملیں بنانا۔ ملک و قوم کے لیے تو بنتی ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں بنتا۔ اسلام کا حکومت تصور، ان کو اسلام سے چڑھ کیا ہے؟ یہی چڑھ ہے کہ اسلام آ کر حساب لیتا ہے کہ حضرت عمر جیسا حاکم بھی جمعے والے دن پورا کرتا پہن کے اور شلوار پہن کے کھڑا ہو جائے تو پہلی سب سے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام؟ میں نے کہا جب تک سیاست مسجد میں تھی نا تم لوگ سوال پوچھ سکتے تھے، تم پوچھ سکتے تھے جناب یہ کرتا کہاں سے بنا، یہ شلوار کہاں سے بنی۔ اب جب تم نے سیاست اور جناب ڈیروں کے اوپر اور جناب عالی شان محلوں کے سپرد سیاست کر دی ہے، اب تم سے کوئی ہاتھ ملانے والا بھی نہیں، اب تمہیں عید کے دن بھی پوچھنے والا نہیں۔ اب تم 10 چکر ان کے حجروں کے لگاتے ہو اور بعد میں آ کے کہتا ہے جی پیسے دو 25,000 پھر آپ کا میٹر لگے گا۔ ووٹ بھی دیتے ہو، ان کے حجروں کے چکر بھی لگاتے ہو اور وہ تمہاری بات بھی نہیں سنتے۔ اگر مسجد کے اندر سیاست ہو تو ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم ہو، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو پتا ہو کہ میں نے اس فجر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے، ایک بندہ ہے فجر کے ٹائم ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو یہ کام کہا تھا، میرا کام کہاں ہے؟ پھر زور کے ٹائم متھے لگے، عصر کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، تو ڈاکٹر صاحب کو وہ کام کرنا پڑے گا نا۔ اگر ڈاکٹر صاحب اپنے بنی گالا محل میں آکڑ کے بیٹھے رہے اور پوری قوم لاشیں رکھ کے بلا رہی ہو اور پوری قوم کی بیٹیاں کہہ رہی ہوں کہ آئیں ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، ہماری لاشیں ہم مطلب بیوہ ہو گئے اور جناب یتیم ہو گئی ہیں، ہماری آ کے بات سنیں، تو بندہ بنی گالا کے محل کے اندر آ کر کے بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہو تو کوئی نہ کوئی تو اسے گریبان سے پکڑ کے کہے گا کہ جناب قوم کی بیٹیاں آپ کو بلا رہی ہیں، جائیں وہاں بات سنیں۔ اس لیے مسجد ہی کے اندر سیاست تھی تو آپ پوچھ سکتے تھے کہ اس امت کے خلیفہ حضرت جناب فاروق اعظم جمعہ کے دن نیا سوٹ پہن کر کھڑے ہوئے، پہلی صف سے بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب جو آپ کے حصے میں مال غنیمت سے کپڑا آیا ہے یا اس کی قمیض بن سکتی ہے یا شلوار، آپ بتائیں، پہلے جمعہ پہلے بعد میں پڑھیں گے آپ کے پیچھے، پہلے یہ بتائیں آپ کا یہ مکمل سوٹ کیسے طے ہوا؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں عبداللہ بن عمر دیں گے۔
انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو ان کے حصے میں مال غنیمت کا کپڑا آیا تھا انہوں نے وہ مجھے دے دیا اور اس طرح پورا شلوار قمیض بنی. اور حضرت عمر نے کھڑا ہو کر کہا کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو پہلی صف سے آدمی تلوار لے کر کھڑا ہو گئے نمازی. انہوں نے کہا اس تلوار سے عمر کو ٹھیک کر دیں گے. یہ ہے جب تک مسجد کے اندر سیاست، اور جب حجروں میں چلی گئی تو پھر آپ دیکھیں ملک کے ہر چیز لوٹ کر کھا گئے. اور بات چل رہی تھی کہ اوپر نیک ہو تو نیچے نیکی اترتی ہے. مدائن کے گورنر حضرت سلمان فارسی ایک چوک میں کھڑے، تاجروں کا قافلہ آیا، تاجروں نے آ کر اپنا سامان اتارا، سارے مزدور تاجروں کا سامان اٹھا کر چل دیے. ایک تاجر رہ گیا اور ایک حضرت سلمان فارسی رہ گئے. اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بابا مزدوری کرنی ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا مزدوری کرنی ہے، بالکل کرنی ہے، کیونکہ میرا اوپر حاکم جو ایک مزدور کے جتنی تنخواہ لے رہا ہے. کہا میں نے مزدوری کرنی ہے. انہوں نے کہا جی بابا اٹھائیں سامان. انہوں نے سارا سامان اٹھا کر کچھ حضرت سلمان فارسی کے سر پر لاد دیا اور کچھ بغلوں میں دے دیا، کچھ ہاتھ میں دے دیا. جب آپ مین بازار میں سے گزرے تو لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر ہاتھ باندھ کے پیچھے ٹھٹک کے رہ گیا. اس نے کہا یہ کون ہے جس کو میں نے سامان اٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی ہے. اس لیے کہ ریاست مدینہ کا حاکم ایک مزدور کے جتنی تنخواہ لے رہا ہے اور نیچے ریاست کے گورنر ایک مزدوری کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں. اسلام کا نظام حکومت یہی ہے کہ صرف اور صرف قوم کی خدمت، نہ کرپشن، نہ چودھری، نہ ڈیرہ داری، نہ جناب بدماشیاں، نہ ظلم. صرف اور صرف اسلام کا مقصد حضور کے امت کی خدمت کرنا ہے. اور جب تک اسلامی نظام اس ملک کے اندر نہیں آتا اور حضور کا دین تخت پر نہیں آتا، اس وقت تک پاکستان کبھی بھی ترقی کی راہ پر حاوی نہیں ہو سکتا. اب آپ نے کھڑے ہو کر بتانا ہے کہ ہم انشاءاللہ جناب علامہ مولانا ثناء اللہ صاحب کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے، اور جہاں یہ ہمیں بلائیں گے، الیکشن ڈے والا دن ہو یا کسی جلسے میں ہو، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. لبیک